السلام علیکم، میں ہوں صفدر علی حیدری اور آپ کو اپنے چینل حیدری آن لائن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کو میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے۔ آج بات کرتے ہیں کچھ دینے کی۔ کسی نے کہا تھا اگر آپ نے کچھ دینا ہو تو یہ سوچ کر دو کہ یہ آپ کا تھا ہی نہیں، پھر دینا آسان ہو جائے گا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرا ہے تو پھر دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، اسباب کی دنیا ہے، امکان کی دنیا ہے۔ اس نے کچھ لوگوں کو بہت کچھ دے کے آزمایا ہے اور بہت سو کو کچھ نہ دے کے آزمایا ہے۔ دنیا کا ایک ٹاپ 10 میں جو ہے نا، وہ ایک امیر ہے جس کا نام بل گیٹس ہے۔ اگر وہ اپنی دولت ساری کی ساری غریبوں میں بانٹ دے تو دنیا سے غربت ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے جو ٹاپ 10 ہے نا امیر لوگ، اگر وہ دولت اپنی اس کا آدھا حصہ بھی دے دیں تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ غریب بھی رہیں گے، امیر بھی رہیں گے۔ آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ لیکن جن کو دیا ہے نا، وہ سوچ لیں وہ آسان نہیں ہے ان کا جینا۔ اس میں اس نے حصہ رکھ دیا ہے غربا کا، مساکین کا، محتاجوں کا، یتیموں کا۔ اگر وہ اسے نہیں دیں گے، وہ مال وہ اپنے عیشوں پہ خرچ کرے گا، محل بنائے گا، گاڑیاں لے گا اور بہت سے دھندے کرے گا۔ غریب کو نہیں دے گا تو اس کا نقصان غریب سے زیادہ خود اسے ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے صدقہ نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو وہ دولت اس سے چھین لی جائے، وہ خود مانگنے پر چلا آئے۔ ایک آدمی تھا جو کسی کو خیرات نہیں دیتا تھا۔ جب اس کی اولاد جوان ہوئی تو اس نے اسے گھر سے نکال دیا۔ ایک دن وہ بھوک سے مر رہا تھا، کسی بندے نے آ کے اس کے ہاتھ پر ایک لفافہ رکھ دیا جس میں 2 روٹیاں تھیں اور سالن تھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں خیرات میں تمہیں دے رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو مر جاؤ گے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ خیرات دینے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کاش میں نے بھی کسی کو خیرات دی ہوتی تو آج مجھے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اپنی اولاد کی خاطر، آج اسی اولاد نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اولاد نے نکال دیا ہے نا، میرے ساتھ چلو، میرا ابو نہیں ہے، میری امی نہیں ہے، میں تمہیں پالوں گا، میرے گھر رہو۔ وہ اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر توفیق دی ہے کہ ہم اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو ہمیں دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے وقت میں سے دے سکتے ہیں تو گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی صلاحیت سے، مثلا کہ استاد ہے، اگر کسی بچے کو مفت میں پڑھا دے گا تو اس کا جو ہے نا، اس کی جو پے ہے وہ اللہ اسے دے گا۔ کل ہی میں نے ایک خوبصورت داستان سنی ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ سادات پہ خرچ کیا کرتا تھا، سادات پہ لوٹا دیا کرتا تھا۔ جب وہ لوگ پوچھتے تھے یار تمہارے پاس تو بہت اپنے لیے کم ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں مکان بھی بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا لیکن سادات کو کھلاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں میں فائدہ اس سے بڑا لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں علی سے لوں گا۔ میں نے علی کو کہا ہوا ہے کہ اے علی، میں تمہاری اولاد پہ خرچ کر رہا ہوں، میں تم سے لوں گا، اور میں نے اب حساب لگا لیا ہے، میرے 7 لاکھ خرچ ہو چکے ہیں، مکان بک چکا ہے، اب یہ 7 لاکھ بھی میں لوں گا اور منافع بھی لوں گا، اور علی کو خود آگے دینا پڑے گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ آج دیکھیں وہ فوت ہو گیا ہے، اس کی قبر جو ہے نا وہ اس پہ میلاد ہو رہا ہے، اس کی قبر پہ جو لوگ آتے ہیں اور اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کسی پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کا پھر ذمہ اللہ لے لیتا ہے، وہ پھر آپ کو اپنے خزانے سے دے گا۔
یوں سمجھیں کہ یہ ایک ادھار ہے جو آپ کو کر رہے ہیں. کل اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے قرض دو، یہ آپ قرض دے رہے ہیں اللہ کو، اور پھر وہ 1 کے 10 لوٹاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے دوسروں کو بھی دیں تاکہ وہ مال ہمیں 10 گنا بڑھا کر واپس ملے.